الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حیا۔ حیا ایمان کے ساتھ لازم و ملزم ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو ایمان انسان کا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا، جانداروں کا اور بے جان چیزوں کا، المختصر ہر چیز کا جوڑا بنایا، اسی طرح حیا اور ایمان بھی ایک جوڑا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب کسی شخص کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے بارے میں بڑی تلقین کی کہ انسان کو حیا دار ہونا چاہیے، انسان کو حیا کرنی چاہیے، انسان کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ حیا ہے کیا؟ آئیے ذرا غور کریں، فکر کریں۔ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ دیکھ رہا ہے اور دیکھتے وقت جب اس کے دل میں رب العالمین کا خوف ہو جائے، اس کی نگاہیں ہٹ جائیں، تو یہ حیا ہے۔ انسان کوئی ایسی بات سن رہا ہو جو حیا کے خلاف ہو، فوراً وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ سننا بند کر دے، یہ حیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے حیادار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک مفہوم ہے، جب کسی شخص کے اندر سے حیا چلی جائے، جو وہ چاہے وہ کرے، پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، پھر برائی اسے برائی لگتی نہیں، کوئی بات بری ہو اسے بری نہیں لگتی۔ لہذا حیا کریں۔ اللہ رب العالمین حیا دار لوگوں کو، عزت دار لوگوں کو، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری نسلوں کو حیا دار بنائے، چونکہ آج کا زمانہ بے حیائی کا زمانہ ہے۔ نیٹ اور دیگر فحاشی اور برائی عام ہوگی، لہذا آپ خود کوشش کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی مجلس، ان کے موبائل، ان کا رہن سہن اور ان کے دیگر معاملات پر ضرور غور و فکر کیا کریں۔ یہی وہ عمر ہے جب آپ اپنے بچوں کو حیا سکھائیں۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو، تمام بہن بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو حیا نصیب فرمائے۔ اور حیا ہے تو ایمان ہے، یاد رکھیں، جب حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا۔ رب العالمین میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین میری، ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے دوست احباب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ہمارا بیان کرنا، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ عزت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔